دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ ہارون رشید صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی ہیں۔ میرا آپ سے صرف آخری سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، قومی کانفرنس بھی ہونی چاہیے، بات چیت بھی ہونی چاہیے، لیکن جمعے سے ابھی تک پنجاب کی حکومت نے اور مرکزی حکومت نے جو کچھ کیا ہے، کیا اس میں وہ یکسوئی نظر آئی ہے آپ کو؟ نہیں، بالکل کوئی یکسوئی نہیں ہے کہ معاملے کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ اس کی پہلے اس کی دیکھو نا، انٹلیکچولی ریزالو کیا جاتا ہے نا، چیزوں کو پہلے سمجھا جاتا ہے پھر مسئلے کا حل کیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان سے عناد رکھتے ہیں، میں اس رائے بیچ میں شریک ہوں، جو بھی بات ہوئی کہ یہ ٹیک اوور کرنا چاہتے، کر نہیں سکتے۔ وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، انارکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان سے عناد رکھتے ہیں اور اس عناد کی وجہ کیا ہے۔ اس کو سمجھ لیں، ان کی جڑیں کہاں ہیں نظریاتی طور پر، ان کی کون برین واشنگ کر رہا ہے، کون کہاں سے ان کے پاس پیسہ آتا ہے، ان کے رابطے کہاں ہیں اور کب سے ہیں، اس کو سمجھ لیا۔ یکسوئی کے ساتھ قوم کو حقائق بتائے جائیں، پوری قوم کو یکسو کیا جائے، خود بھی یہ یکسو ہوں، تو پھر مسئلہ حل ہوگا۔ کانفرنس ہونے سے کرنے سے مسئلہ آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ کامران شفیع صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ اچھا، اسی میں یہ کامران سوال میرا صرف اس میں، کامران بھائی، لوگ یہ کریں اکتوبر 2008 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی اسی طرح کی، وہ بھی دہشت گردی کے خلاف، اس کے بھی کچھ فیصلے ہوئے تھے، ہم نے بھی ڈسکس کیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے نظر ان فیصلوں کی روشنی میں یہ جو اگلا ایجنڈا سیٹ کیا جائے تو کیا ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ مشتاق، دعا ہی ہم کر سکتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہم جائیں، اور عین ممکن ہے کہ ہم جائیں، لیکن بات یہ ہے، دیکھیے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براth۔ بہت سارے خنسامے ہو نا ایک ہی بچے خانے میں، تو وہ ایک دال کو بھی ستیہ ناش کر سکتے ہیں، دال کا بھی، باقی رہنے دیں آپ آلو گوشت وغیرہ۔ سو بات یہ ہے کہ یہاں بہت سارے خنسامے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کس نے کیا کرنا ہے، کوئی کوآرڈینیشن ہے نہیں۔ آپ نے مشتاق بڑی اچھی بات کی، آپ نے ابھی بتایا ایک بڑی بات ہم نے کی کہ جی مسلم خان فلانی جگہ۔ آپ کو پتا ہے، مجھے تو نہیں پتا مسلم خان کہاں ہے، کسی کو نہیں پتا مسلم خان کہاں ہے، اس کے خلاف کیس رجسٹر ہوا ہے نہیں ہوا۔ اچھا، جو آپ کی بات تھی کہ ٹیررزم کے جو اس پہ ابھی کوئی نہیں ہوئی لیجسلیشن کون سی، یعنی کسی کو اکسانہ قتل کرنے پہ کیا وہ ایک بہت بڑا جرم نہیں ہے؟ اور کیا مسلم خان ہر رات کو ملا ریڈیو کے اوپر اکساتا نہیں تھا لوگوں کو؟ ایگزیکٹلی انسائٹنگ والی جو باتیں تھی آپ کا، کامران صاحب بہت بہت شکریہ۔ مسئلہ یہی، جیسے کامران بھائی جو کہہ رہے تھے، بات یہ ہے میرے بھائی کہ ATA بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس دن ہم نے پورا کیا۔ اس میں پرابلم ہوا ہے کہ 7 دن کے ریمانڈ، 14 دن کے ریمانڈ اور 90 دن کا ریمانڈ، صرف بنیادی باتیں یہ ہیں کہ یہ چیزیں پتہ نہیں وہ اس لیے آگے نہیں کر رہے کہ وہ ان کو باقاعدہ ٹائم مل جائے نا، جو کہ انویسٹیگیٹرز ہیں۔ اچھا، وہ اس ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جنرل اسد درانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ ISI کے چیف بھی رہے۔ السلام علیکم جی اسد صاحب۔ وعلیکم السلام جی جنرل صاحب، بہت بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کا۔ میرا سر صرف میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، باقی کانٹیکسٹ یہ بتائیے، یہ جو جس قسم کی آج کانفرنس ہوئی ہے یا جیسے پلان کی جا رہی ہے، آپ نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ بہت عرصہ اٹیچ رہے ہیں، یہ بتائیے کیا ایسی کانفرنسز ڈو دے ورک؟ کوئی فائدہ ہے ان کا سر؟ اگر ابھی کسی نے ذکر کیا تھا 2 سال پہلے جو فیصلے ہوئے تھے ان میں اگر عمل نہیں ہوا تو کوئی ابھی ایسی کوئی امید افزا بات تو نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ شاید کسی وجہ سے ابھی مجبوری ہو گئی ہے، داتا صاحب بھی ہو گیا، نون لیگ بھی بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے، اور اس حکومت کو اگر یہ آخر میں مجبوری ہو گئی تو کوئی بہتری کی امید کر سکتے ہیں کہ یہ وہ کریں گے۔ کام بڑا مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، لیکن جنرل صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہمارے تک ابھی تک کی جو میرا تھوڑا بہت ایکسپوجر رہا ہے، آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا تو آپس میں سا ٹرف وار رہتی ہے، یعنی رہتی رہی ہے کم از کم، شاید اب ایسا نہ ہو، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن دیکھیے سر، امریکہ ہو، اسرائیل ہو، حتیٰ کہ اب انڈیا بھی ہو، جب تک ایک آدمی جیسے ہارون رشید صاحب کے بعد جو کامران صاحب بھی کہہ رہے تھے ٹو مینی کوکس، جب تک ایک بندہ جس کے آگے ساری وہ ہو، مثال کے طور پر وزیر اعظم بھی وہ رول لے سکتے ہیں، یہ آپ یہ فرمائیے گا جیسے امریکی صدر جو ہے سر، وہ CIA کے چیف سے مل کر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، کیا ہمارے وزیر اعظم صاحب ایسے کر رہے ہوں گے کہ روزانہ اپنی نیشنل سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ الگ الگ یا اکٹھے
کوئی ایسا ہوتا کو آپ تک اطلاع کوئی ہے یا کبھی ہوا ہے؟ مجھے تو یہ اطلاع نہیں ہے یار نصرت کہ ابھی اس وقت کیا کر رہے ہیں. اچھا آپ جب ڈی جی آئی ایس آئی سے تو ہوتا تھا ایسے؟ کا تعلق ہے, ذرا سنیں میری بات, انٹیلیجنس ایجنسی کا تعلق ہے, ہمیشہ ان کی طرف سے یہی سفارش رہی ہے, اور جتنی رپورٹیں لکھی گئی ہیں ان میں بھی یہی تھا کہ آپ کو JIC جوائنٹ انٹیلیجنس کاؤنسل بنانی ہے اور ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے اس کے نیچے اس کو آپریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کسی دفعہ مجھے یاد نہیں کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے اس کے خلاف کوئی بات کی ہو. مسئلہ آ جاتا تھا جس فیصلہ کرنا ہو کہ آپ کسی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے حوالے یا اس کے زیر اثر یہ سارک کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, اور اس وقت یہ ہمارے جو وزراء ہیں اور وزیر اعظم کئی قسم کے, ان کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بہت بڑا طاقتور نہ ہو جائے, ساری انٹیلیجنس ایجنسی چلی جائیں گی. یہ جو پیرانویا ہے نا اس کا مقصد ہے, ورنہ مجھے اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انٹیلیجنس کوآرڈینیشن ہے بڑا مشکل کام, لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. آج تک اگر یہ 9 یا 10 جو بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز تھی امریکہ میں, 11 ستمبر کے بعد انہوں نے انٹیلیجنس آر اور ڈیفنس انٹیلیجنس کاؤنسل بنائی, کام ابھی تک وہ صحیح نہیں کر رہی ہے. اچھا لیکن آپ یہ جو پنجاب گورنمنٹ کا کہنا ہے, اور آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ اگر آپ کو انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہوئی ہے صوبوں کے ساتھ تو وہ اس کو بڑھائیں زیادہ طریقے سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو وزارت داخلہ اور باقی ادھر سے جو انفارمیشن آتی ہے یہ پراپر صوبوں کو کنوے ہو رہی ہیں؟ نہیں, میں نہیں جانتا ہوں. دیکھیے جس چیز کا مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن مجھے اس چیز سے چونکہ اس طرح کے سٹرکچرز پر لوگوں کو اعتبار نہیں ہے, JIC اگر نہیں بنی ہے, اور جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا ایک بڑا بینائن کانسیپٹ کسی زمانے میں ہوتا تھا سویلین نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا, جس میں فوج کی انوالومنٹ نہیں ہوتی تھی, تاکہ اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور اس طرح کے لوگ جب شامل ہوں, اگر ایسے موقع پر, آج کل تو بڑی غیر معمولی حالات ہیں, ان کے موقع پر اگر نہیں بن سکی جس میں پنجاب گورنمنٹ کی اچھی ریپرزنٹیشن ہو, میاں صاحب کی ایک جگہ ہو, باقی جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں ان کی باقاعدہ بریفنگ اور وہاں پر انٹیلیجنس جو ہے بتائی جائے پوری سچویشن میں, تو پھر یہ جو بغیر اعتمادی کی فضا ہے وہ پھر آہستہ سے ٹھیک ہو جائے گی. جی آپ کا بہت بہت شکریہ جنرل صاحب. وہ دیکھو نا, جب تک ایک پوائنٹ بین نہیں ہوگا, اب وہ بندہ رکھتے ہیں تو وہ درانی صاحب کو لگایا نا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, بیسیکلی ان سے کام یہ لینا تھا کہ وہ جا کے مشرف صاحب کو کہیں کہ جی مک گیا تیرا شو مشرف. نہیں تو وہ تو ویسے بعد میں ہو ہی گیا نا. اچھا جب انہوں نے وہ کر لیا تو وزیر اعظم صاحب نے نکال دیا. اچھا اس کے بعد پھر ایک ہوا, وزیر اعظم صاحب ماشاءاللہ فلائی کر کے جا رہے تھے امریکہ, ہاں ٹھیک ہے نا, NRO ہو چکا ہوا ہے, یہ وہ وہاں جا رہے تھے تو جانے سے پہلے نوٹیفیکیشن کر گئے ساری ایجنسیاں. اچھا موصوف بعد میں وہاں پہنچے امریکہ, گئے تھے بش سے ملنے, یہ بتانے کہ میں آپ جمہوری وزیر اعظم ہوں کنسنسس والا, اور نوٹیفیکیشن واپس. او بھائی آپ بجائے اتنی یہ میٹنگز کرنے کے نا, اس میں یہ ہے کہ صدر صاحب, وزیر اعظم صاحب اور ہمارے نیشنل سیکورٹی کے لوگ یہ بیٹھے اور یہ جیسے اسد درانی صاحب کہہ رہے ہیں ہوم لینڈ سیکورٹی کی طرز پر بنائیں, اس کا راستہ نکالیں, آپ آپس میں کانفرنس کر لیں, خدا کا واسطہ ہے. کنکلوڈ کریں نصرت صاحب, یہ تو پہلے یہ اس طرح کی APCs ہونے دیں, اس سے معاملات آگے نکلیں گے. میں یہ کہتا ہوں یہ بے شک 1 ماہ کے بعد یہ APCs ہوں, اس طرح تمام جو انتظامیہ ہے تمام صوبوں کو ان کے اندر بھی کوآرڈینیشن ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات ہے, جس دن آپ نصرت صاحب ڈرون حملے روکنے میں کامیاب ہوئے, میں یہ کہتا ہوں ڈرون حملوں کو جسٹیفائی نہیں کروں گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ داتا دربار میں چلے جاؤ. ہمارا ای میل ایڈریس DMA@duniatv.tv. نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.